الدین اورنگزیب کے دور میں ایسا ہو گیا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے جعلی قبریں بنا بنا کر کے بیٹھ گئے تھے، کمانے کے لیے، مجاوری کرنے کے لیے جعلی قبریں بنا بنا کر کے بیٹھ گئے تھے۔ سلطان اورنگزیب کو جب پتا چلا تو اللہ اکبر، سلطان نے کہا کہ جو جعلی قبریں ہیں میں ان کو اکھاڑ دوں گا، اس کا طریقہ یہ ہوگا، اس کا طریقہ یہ ہوگا، میں جا کر کے سلام کروں گا، اگر میرے سلام کا جواب آیا تو قبر باقی رہے گی، ورنہ قبروں کو اکھاڑ کر پھینک دوں گا، چاہے کتنا ہی بڑا گنبد ہو، چاہے کتنا ہی بڑا مینار ہو۔ بادشاہ ضدی بھی تھے، بادشاہ شریعت کی ننگی تلوار بھی تھے، قبروں پر جاتے سلام پیش کرتے، جواب آتا، قبروں کو باقی رکھتے، جواب نہیں آتا اکھاڑ کر پھینک دیتے۔ قبروں پر سلام کرتے کرتے باری آئی سلطان الہند کے روضے کی، عطائے رسول کے روضے کی، سرکار غریب نواز کے روضے کی۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، بہت سارے مزارات ایسے ہیں جن کی کوئی سند نہیں ملتی، بہت سارے مزارات ایسے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، بہتوں کے تو نام بھی نہیں ملتے، مگر سلطان الہند کا آستانہ، غریب نواز کا آستانہ ایسا ہے 800-1200 سال سے مسلسل وہاں پر اللہ والے حاضری دے رہے ہیں اور وہاں سے اپنی جھولیاں بھر رہے ہیں۔ یہ سیدی عبدالسبحان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، ان کا سلسلہ بھی میرے غریب نواز کے سلسلے سے ملتا ہے، یہ بھی چشتی ہے۔ اور یاد رکھنا، ہندوستان کے اندر کسی سلسلے کا مرید ہو، چاہے قادری ہو، چاہے نقشبندی ہو، چاہے سہروردی ہو، چاہے اشرفی ہو، چاہے برکاتی ہو، چاہے رفائی ہو، کسی سلسلے کا ہو جو ہندوستان میں ہے، پہلے وہ چشتی ہے، بعد میں وہ سب کچھ ہے۔ اس لیے کہ ہندوستان کی سرزمین پر جو اسلام کا پرچم لہرانا ہے، اس میں چشتی بزرگوں کا فیضان موجود ہے، بزرگان چشت کی محنتیں ہیں۔ غریب نواز نے دلی میں بختیار کاکی کو بٹھایا، بابا فرید الدین گنج شکر کو بٹھایا، محبوب الہی کو بٹھایا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو بٹھایا، بندر نواز کیسری دراز کو بٹھایا۔ جب تک ہندوستان میں اذان گونجتی رہے گی، وہ چشتی بزرگان دین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش ہوتا رہے گا۔ سلطان الہند غریب نواز نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، ان کے آستانے پر سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر پہنچتا ہے کہ یہ روضہ بھی تو معاذ اللہ جعلی نہیں، سلام کیا۔ حیرت کی بات یہ ہے، اتنا مستند روضہ، سلام کیا، جواب نہیں آیا، دوسری مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ اورنگزیب کو وسوسہ آنے لگا، دو بار سلام کیا، جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ دھڑکتے دل سے جواب دیا، سلام کیا، اب بھی دیر تک جواب نہیں آیا۔ اورنگزیب نے سوچا کیا اب تک ہم دھوکے میں تھے، کیا اب تک لوگ دھوکے میں تھے؟ جیسے یہ سوچنے لگا، تھوڑی دیر کے بعد سلام کا جواب قبر انور سے آیا۔ اورنگزیب کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیا آزمائش ہوئی، میں نے کیا غلطی کر دی کہ مرشد نے 3 مرتبہ سلام کے بعد جواب دیا؟ ذرا غور سے سنو اور یاد رکھو، اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، اس لیے کہ یقین والوں کو سب کچھ ملتا ہے، ظلم الیقین کو کچھ نہیں ملتا۔ حضور شیخ الاسلام نے کہا تھا، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، شک والے مت بنو، یقین والے بنو۔ آج دنیا کے اندر شک پیدا کیا جا رہا ہے، یہ ولی لوگ تو مٹی کا ڈھیر ہے، یہ ولی لوگ تو اپنے نام پر سے مکھی نہیں ہٹا سکتے۔ ایک بات میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے کہ ولی لوگ نام پر سے مکھی نہیں ہٹا سکتے، ان کو کیوں پکارتے ہو؟ میں نے پوچھا یہ بتاؤ، یہ جو نام پر پھر بیار لوگ ان آیتوں کو ولیوں پہ چسپا کرتے ہیں کہ یہ اپنی ناک میں بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتے، ارے نادان، قبر والے کی ناک پر تو مکھی بیٹھ بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ جو قبر کے اندر ہے اس کی ناک پر مکھی کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ اور رہی بات قرآن، جب یہ کہہ رہا
تھے تو اس دور میں کون سے ولی کا مزار تھا, کہاں عرس ہو رہا تھا, کہاں صندل ہو رہا تھا, کہاں ولی کے نام پر جو ہے نعرے لگ رہے تھے جو قرآن منع کر رہا تھا. ظالموں, تم نے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, تم بدترین مخلوق ہو, خدا کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو, خدا کی آیتوں کے ساتھ ٹھٹا کرتے ہو. قرآن نے ولیوں کے لیے نہیں کہا, قرآن نے تو مکے کے بتوں کے لیے کہا تھا, کیونکہ ان بتوں کی ناک پر جو مکھی بیٹھتی تھی وہ مکھی نہیں ہٹا سکتے تھے. تو اللہ نے فرمایا ان کو کیوں پکارتے ہو جو ناک پہ بیٹھی بھی مکھی نہیں ہٹا سکتے. لیکن جب ولیوں کی باری آئی تو قرآن یوں کہتا ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے, یہ ولی کی شان ہے. قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قرآن کہہ رہا ہے جھوٹ بولنے والوں, قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والوں, سنو قرآن کیا کہہ رہا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن تمہارے سارے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے, جگری دوست دشمن ہو جائیں گے, تمہارے اخلاء دشمن ہو جائیں گے. اللہ فرما رہا ہے تیرے گہرے دوست تیرے دشمن ہو جائیں گے, وہ کام نہیں آئیں گے الا المتقین. قیامت میں تو متقی لوگ کام آئیں گے. اللہ سے پوچھو مولا یہ متقی کون ہے, تو اللہ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ کے ولی ہی تو متقی لوگ ہوا کرتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے قیامت میں ولی کام آئے گا, قیامت میں اللہ کے عذاب سے ولی بچائے گا. تو جب ولی بچائے گا تو جو ولی قیامت میں مدد کر سکتا ہے, کیا وہ ولی دنیا میں مدد نہیں کر سکتا؟ جو ولی اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے وہ ولی دنیا کی مصیبتوں سے نہیں بچا سکتا. اس لیے یاد رکھنا ولیوں کے لیے شک پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا یقین پیدا کرو. اورنگزیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, تین مرتبہ میں نے صلح کیا لیکن تیسری مرتبہ میں جواب آیا. پہلی مرتبہ میں جواب نہیں آیا, دوسری مرتبہ میں جواب نہیں آیا, تیسری مرتبہ جواب نہیں آیا. اورنگزیب خوب ہوئے اور مرشد کی بارگاہ میں عرض کیا اس رات سے مجھے آگاہ کرے آخر تیسری بار جواب کیوں آیا. جا کر کے گئے اور جب سو گئے تو خواب میں غریب نواز کا دیدار ہوا. غریب نواز فرماتے ہیں اورنگزیب جب تو میرے مزار پر آیا تھا اس وقت میری بات میرے مزار پر, میری قبر میں, میری مزار میں میرے نانا مصطفیٰ جان احمد تشریف لایا ہے اور میں ان سے گفتگو کر رہا تھا. اتنا مصروف ہو گیا کہ تیرے سلام کا جواب نہ دے سکا. جب تیسری مرتبہ تو نے سلام کیا تو میرے نانا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا معین الدین اس کو جواب دے دو ورنہ یہ ضدی تمہارے مزار کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تب میں نے تیسری مرتبہ میں تجھے جواب دیا یہ قبریں عام قبریں نہیں ہیں, یہاں مصطفیٰ جان رحمت کا آنا جانا ہے, یہاں مولا علی